فخر ملت علی جناب مولانا یاسر عباس صاحب قبلہ، جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، اور اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ حضرات آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں اعجاز صاحب نے اور غدیری اکیڈمی نے یہ بڑی ذمہ داری نظامت کے دیا ہوا، میرے قریب جو ہے وہ نظامت یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ڈرائیور کا کام ایک منزل تک مسافروں کو پہنچانا ہے، یا یوں کہوں کہ ایک پائلٹ کا کام جو ہے وہ منزل تک مسافروں کو پہنچانا ہے، میرے قریب نظامت بھی کچھ ایسی ہے کہ جہاں سے سماعتوں کے ایک ساحل سے آپ کی سماعتوں کو اس بلند منزل تک پہنچانا ہے کہ سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اسی ذہن میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ ہے سیرہ گاہے بلبلے سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں امیر علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ شیر ہندوستان علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ یاسر عباس صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے، اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے۔ عزیزوں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بیچ میں ایک بہترین خطیب جنہیں آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں، مخزن علم و حکمت، اسرار قابلیت، عالی جناب شیر ہندوستان علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، میں یہ کہتا ہوں یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، آج نہ بولے تو کبھی نہیں بولے۔ میں گزارش کروں گا آپ بولے سنیں اور سماعت کریں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں ایسا ہے کہ انشاءاللہ آج کے یہ شب جس میں آپ حضرات اس عظیم جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ صبح نمودار ہوگی، آپ سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ صبح کا سورج گواہ بنے گا کہ آپ نے کس کس کو اور کیسے مبارکباد پیش کی ہے۔ نام علی کی چھائی دھوپ تاریکی میں آئی دھوپ، نام علی کی چھائی دھوپ تاریکی میں آئی دھوپ، پہلے نور حق چمکا تب سورج نے پائی دھوپ، پہلے نور حق چمکا تب سورج نے پائی دھوپ، پہلے علی مسجد پہنچے پیچھے پیچھے آئی دھوپ، نام علی کی چھائی دھوپ تاریکی میں آئی دھوپ، پہلے نور حق چمکا تب سورج نے پائی دھوپ، پہلے علی مسجد پہنچے پیچھے پیچھے آئی دھوپ، تو ہی بتا دے سب کو غدیر کس کو نہیں راس آئی دھوپ، تو ہی بتا دے سب کو غدیر کس کو نہیں راس آئی دھوپ، کفر میں سویا حق میں اٹھا حر کو بہت راس آئی دھوپ۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں شیر ہندوستان علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے پھر استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ولایت، علماء ذوی القدر اور مقدس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ادب نواز اور آفاقی شخصیات، میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے پورے وجود سے آپ کی پاکیزہ بارگاہ سماعت میں آج کے جشن مشرت کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آج آپ اپنا مقصد تخلیق اور عطائے نعمت پروردگار کا شکر عجیب مطہر انداز سے انجام دے رہے ہیں. پاک ماؤں کی مقدس اولادیں اس جشن کی زینت بنی ہوئی ہے. ولایت ہمارے شجروں کی طہارت کا اعلان ہے. کیا کہنا ہے؟ غدیر ہماری نسل کی پاکیزگی کا اظہار ہے اور ہماری تخلیقی مجبوری ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر علی سے ہمیشہ سجاتے رہیں اور منافقین کو ہمیشہ جلاتے رہیں. ابھی آپ نے پرمغز، معقر اور بڑی پرمانہ تقریر سماعت فرمائی. الولد سر لابی، بیٹا باپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، راز ہوتا ہے. برادر خرد فخر ملت مولانا یعصوب عباس صاحب نے آج یہ ثابت کر دیا. ان کی شخصیت کے آئینے میں خطیب الاکبر کا چہرہ نظر آ رہا تھا. اسی انداز کے ساتھ وہ غدیر کے حقائق، دقائق، صداقت اور پہلوؤں کو اجاگر کر رہے تھے اور آپ کی سماعتوں کے ولایتی تاروں کو حرکت دے رہے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بہت مختصر حدیث سرنامہ کلام کے عنوان پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس پر 1400 برس کے اس طولانی سفر میں علمائی نظر کے اعتبار سے کم توجہ کی گئی ہے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے حوالے سے بہت مختصر محنت اور کوشش کی گئی ہے. حدیث 2 جزووں پر مشتمل ہے. سرکار دو عالم اللہ کی وحی کے ترجمان مرکز الہام قدوسی ارشاد فرماتے ہیں، یا علی حبکا تقوی و ایمان. علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی. وبغضکا کفر و نفاق، اور آپ سے دشمنی، آپ سے عداوت، آپ سے نفرت اور آپ سے دوری اور آپ سے تعصب رکھنا، حسد رکھنا، جلیسی رکھنا، اس کے 2 نتائج ہیں. یعنی اس حرکت کا ارتکاب کرنے والا اور اس حرکت کو انجام دینے والا بیک وقت کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. یعنی بغض علی کی اسلام نے، شریعت نے، توحید نے، رسالت نے، نبوت نے 2 سزائیں معین کی ہیں، 2 بھیانک نتیجے مرتب کیے. غور کریں گے آپ. علماء کرام میری بات کی تائید فرمائیں گی. دیکھیے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو سب یہاں محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نفرت والوں تک بات پہنچانا ہے اور عداوت والوں کو سنانا ہے کہ وہ بھی ہوشیار ہو جائے. سرکار رسالت مآب کے منشور نبوت کو اپنی سماعت کی گہرائیوں سے سن کر اپنے لیے عبرت کا سامان فراہم کرے تاکہ قیامت میں پچھتانا نہ پڑے. سرکار نے فرمایا، علی کی دشمنی، علی کا بغض انسان کو 2 آفتوں میں، 2 خباثتوں میں، 2 غلاظتوں میں، 2 نجاستوں میں اور 2 پلیدگیوں میں
اور دو تنزلیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دشمنی علی انسان کو کافر بناتی ہے اور انسان کو منافق بناتی ہے۔ یہاں تک آپ نے میرے ان نحیف الفاظ کو سنا، مگر یہاں سے میں اپنے کاروان خطابت کو منزل قدیر تک لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو شادابیت کے اس چمن سے ہمکنار کرانا چاہتا ہوں۔ غور کریے گا، آپ پورا اسلام دیکھ جائے، پورا نظام الہی دیکھ جائے، پورا سسٹم ملاحظہ کرے، نبوتوں کی اکائیوں کو گنے، رسالتوں کے حقائق کو دیکھے، ولایتوں کی منزلوں کو آپ ملاحظہ فرمائے، قرآن ہو، توحید ہو یا کوئی بھی اپنی جگہ پر عقیدے کا رخ ہو، عقائد میں توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، عدالت ہے، قیامت ہے، سوال ہے، منکر و نکیر ہے، بشیر و بشیر ہے، یہ سب اپنی جگہ پر غور کریے گا۔ حورے ہیں، غلمان ہیں، فرشتے ہیں، تطایر کتب ہے، قیامت میں ورود ہے، یہ ساری باتیں مسلمات میں سے ہیں اور اسلام کے یہ حقائق ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، اللہ کے دشمن کو اسلام نے ایک سزا دی ہے۔ اللہ کا دشمن، توحید کا دشمن کافر کہلاتا ہے، نبوت کا دشمن کافر کہلاتا ہے، آدم کا انکار کرنے والا کافر، نوح کا انکار کرنے والا کافر، ابراہیم سے نفرت کرنے والا کافر، موسیٰ سے بغاوت کرنے والا کافر، داؤد کو نہ ماننے والا کافر، سلیمان کو تسلیم نہ کرنے والا کافر، مشتعلق کو قبول نہ کرنے والا کافر، قرآن کو نہ ماننے والا کافر، قیامت کا انکار کرنے والا کافر، عدالت کا انکار کرنے والا کافر، قبر کے سوال و جواب کا انکار کرنے والا کافر، یوم آخر کا انکار کرنے والا کافر، ولایتوں کا انکار کرنے والا کافر، خلافتوں کا انکار کرنے والا کافر، رہبروں کا انکار کرنے والا کافر۔ آپ دیکھ جائیں، آپ پورے وجود کے ساتھ منہمک ہو کر اور اپنی نظر و بصر کو آزاد کر کے منزل تک پہنچانے کا تہیہ فرمائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام میں جتنے بھی عقائد ہیں ان کے انکار پر ایک سزا مرتب ہے، یعنی انکار کرنے والے کو صرف کافر کہا، لیکن علی منفرد شخصیت ہے اور وحدہ لا شریک وجود ہے کہ جس کے منکر کو دو سزائیں دی گئی ہے، کافر بھی کہا گیا ہے اور منافق بھی کہا گیا ہے۔ یہ تحلیل، یہ تجزیہ، یہ بررسی، یہ انالائز بہت ضروری ہے، بڑی اہم ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ذرا غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کا انکار کر دے تو اسلام کیا سزا دے گا؟ ان کا کافر ہو گیا۔ آدم کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ نوح کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ان کا کافر ہو گیا۔ قرآن کو نہیں مانتا، ان کا کافر ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے نا، لیکن رسول فرما رہے ہیں جو علی سے بغض کرے، علی کو نہ مانے، وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ آج تک ہم پر الزام لگانے والے بے غیرت کہاں مر گئے جو یہ کہتے تھے کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب نبی سے جا کے بحث کرو نا کہ اللہ کے منکر کو آپ نے ایک سزا دی ہے اور علی کے منکر کو دو سزائیں دی ہے۔ غور کریے گا، اللہ فرمایا حد سے کہتے تھے، غلو کرتے ہیں، حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں، حدود کو نان جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، ذہن کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے ہیں، حقائق سے دور ہو جاتے ہیں، صداقت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر سچائیوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ وہ علی کا فیور ہے، علی کی طرفداری ہے، علی کی جنبیداری ہے اور علی سے محبت ہے، علی کا تذکرہ، علی علی ہے، علی علی ہے، کسی اور کی بات ہے تو بھئی میں کیا کروں؟ ہر ایک کے نہ ماننے پر خالی ایک سزا ہے اور علی کے نہ ماننے پر دو سزا ہے، یعنی جو علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ شاید آپ نے غور کر لیا ہو، اللہ اللہ ہے مگر اس کے انکار پر ایک سزا رکھی،
नूह है मगर उनके इनकार पर एक सजा रखी, आदम है मगर उनके इनकार पर एक सजा रखी, मोहम्मद है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है, खल्क़े अव्वल है, खिल्क़े अव्वल है, खुल्क़े अव्वल है, अक्ले अव्वल है, शक्ले अव्वल है, इसमें अव्वल है, जिसमें अव्वल है, ताबीर अव्वल है, तनवीर अव्वल है, तत्हीर अव्वल है, तामीर अव्वल है, अव्वल के अव्वल है, मगर उनके इनकार पर भी एक सजा रखी है। लेकिन अली की विलायत के इनकार पर और आपसे बुग़्ज़ पर 2 सजाएं रखी है। तो इसका राज कहीं और नहीं खुला, सिर्फ गदीर में खुला। अब सुनिए, नबी के 2 काम हैं, एक बताना और एक करना, यानी एक कौल है और एक फेल है। अल्लाह को नबी ने बताया है, दिखाया नहीं है। आदम को बताया है, दिखाया नहीं है। क़यामत को बताया है, दिखाया नहीं है। नूह को बताया है। गौर करिएगा, फिक्र फरमाइएगा। भाई एक बात तो है ना, इसको समझने की जरूरत है और थिंकिंग करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी बड़ी हकीकतों पर इनकार के हवाले से खाली एक पनिशमेंट, एक सजा, बस एक सजा, कुफ्र कुफ्र कुफ्र, काफिर हो गया, काफिर हो गया। मगर अली के इनकार पर 2 सजाएं, काफिर भी हुआ और मुनाफिक भी हुआ। ये क्या बात हुई? तो नबी की जिम्मेदारियों में है तबलीग रिसालत का फरीजा यह है कि चीज को दिखाए भी और बताए भी। लेकिन कायनात का कोई इंसान ऐसा है जो साबित कर दे कि मोहम्मद ने अल्लाह को दिखाया? नहीं, दिखाया नहीं, बस बताया कि अल्लाह है। आदम को दिखाया नहीं, बताया कि आदम है। नूह को दिखाया नहीं, बताया कि आदम है। जन्नत बताई, दिखाई नहीं। कौसर बताया, दिखाया नहीं। तौबा बताया, दिखाया नहीं। हौरे बताई, दिखाई नहीं। गिलमान बताए, दिखाए नहीं। तो एक काम किया, एक काम के इनकार पर एक सजा है। लेकिन अली का मामला डिफरेंट है, अलग है। खाली बताया नहीं है, जबान से मन कुन तो मौला कहा, हाथों पे उठा के दिखाया। अभी आपने महसूस किया और आपने बड़े करीब से अपनी मवद्दतों की बुनियाद पर अपने आप को साबित कदम रखते हुए विलायत से इत्तिसाल किया, तवस्सुल किया, इर्तबात किया। अभी फरमा रहे थे कि हय्या अला खैरिल अमल, ये कहाँ की गूंज है, ये कहाँ का नारा है, ये कहाँ का एलानिया है, ये कहाँ का अनाउंसमेंट है? तवज्जो जा रहा हूं। आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अजान में अलीउन वलीउल्लाह कहते हुए मौत आती है? न कहो, लेकिन हय्या अला खैरिल अमल तो गदीर में कहा गया ना। गौर करिएगा, पैगंबर ने हजरत बिलाल से मजमे को जमा करने के लिए जब ऐलान की बात कही तो आपने अजान के हवाले से 1,40,000 सहाबा को ये कह के बुलाया, हय्या अला खैरिल अमल, आओ सबसे बेहतर अमल की तरफ। खैर अखियर से बना है, अखियर अफलुत तफजील है। लफ्जों की स्टेजेस होती है, लफ्जों की क्वालिटियां होती है। तो जो जा रहा गुड, बेटर, बेस्ट, आखिरी मंजिल, सुपरलेटिव डिग्री, यानी खैर अच्छाई की सुपरलेटिव डिग्री है, इम्तिहा है, महराज है। अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है? गदीर में आओ, मगर किस जुमले के जरिए आओ? खैरिल अमल, सबसे अच्छे अमल की तरफ आओ। तवज्जो जा रहा हूं, कभी टकराना नहीं विलायत से, हर अमल अपनी जगह पर है। गौर करिएगा, नमाज खैर है, रोजा खैर है, ज़कात खैर है, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, हमें कोई बहस नहीं है। बुलाया हय्या अला खैरिल अमल। अब जरा सी एक बारीक बात आप मुलाजा फरमा ले, आज सिर्फ विलायत वालों को यह शरफ हासिल है कि अपनी हर मस्जिद की मीनार से जब अज़ा कहते हैं तो पहले अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं, विलायत का इकरार करते हैं। ये विलायत का इकरार क्यों करते हैं? ये गदीर के दस्तूरुल अमल में है। तवज्जो जा रहा हूं, आपने कभी सुना? अभी आयत पढ़ी थी मासूमिया ने, कहा था या अय्युहर रसूल बल्लिग, अबलिग नहीं कहा, बल्लिग कहा।
ابلغ کا مطلب ہے ایک بار پہنچا دو، بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچاؤ. اور جو کی جگہ ابلغ میں عربک گرامر کے اعتبار سے ابلاغ اور تبلیغ میں فرق ہے. ابراغ کا مطلب ہے ایک بار کی پہنچا دینا، ایک بار پہنچا دینا، اور بلغ کا مطلب ہے پہنچاتے رہنا قیامت تک تسلسل ہے. اور نبی نے یہی کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الظَّاهِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ. دیکھو علی کی ولایت کے پیمانے پر اگر تم پورا اترنا چاہتے ہو تو اپنے لیے ایک بات طے کر لینا کہ ہمیشہ علی کی ولایت کو پہنچاتے رہنا. جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا. ہر باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے. نبی نے کیا جملہ کہا؟ ہر باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے، ہر باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے. اب یہاں پر نسب معین ہو رہا ہے، باپ بیٹے کو پہنچائے. بیٹا اور باپ اسی وقت طے ہوگا جب ولایت کا اعلان ہو. اور اگر ولایت کا اعلان نہیں ہے تو کوئی باپ باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ فرمائیے گا غدیر نسب طے کرتی ہے، نسل معین کرتی ہے. زندہ اب میں چند لمحات ولایت کی وادی میں اپنے پورے تشخص کے ساتھ آپ کے ہمراہ اس عظیم عبادت کو انجام دینا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ. ہر باپ اپنے بیٹے کو ولایت کی تلقین کرے، ہر حاضر غائب تک یہ بات پہنچائے. سنیے، بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں اہل زبان کے سامنے گہورائے ادب میں علماء کو گواہ بنا کر مذہب بدل دوں. اگر پورے قرآن میں کسی بھی عبادت کے لیے لفظ بلغ دکھا دو، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، نماز کے لیے لفظ بلغ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے، روزے کے لیے لفظ بلغ نہیں ہے، توجہ دارو کتب علیکم الصیام ہے، حج کے لیے لفظ بلغ نہیں ہے. یعنی تبلیغ کرو تبلیغ کرو. رسول سے بھی اللہ نے کسی عبادت کے پہنچانے کو تبلیغ نہیں کہا ہے. صرف ولایت علی کے ساتھ اور علی ولی اللہ کے اقرار کے ساتھ لفظ تبلیغ ہے. آج عجیب ملائی ٹولہ پیدا ہوا ہے کہ ہر عبادت کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ولایت کے لیے کہتا ہے فساد ہو جائے گا. اللہ فرمائیے آپ، فساد ہو جائے گا. تو سوال یہ کہ فساد کون کرے گا؟ ابھی آپ ثابت تقریر میں سن کے گئے ہیں سارے صحابہ کے درمیان اللہ کو کہنے کی ضرورت تھی واللہ یعصمک کا من الناس. شر ہوگا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. تاریخ خاموش ہے. غور کریے گا. دیکھیں جب تلاش ہوتی ہے، بہت ساری ایجنسیاں ہمارے یہاں مجرموں کو، کرمنل کو پکڑنے کے لیے سغراء رسانی کے کام کرتی ہے. لیکن آج میں بھی ایک چھوٹا سا کام انجام دے دوں. بھائی تاریخ کے بستے میں اور اندھیرے میں ان چہروں کو چھپا دیا گیا جن سے شر کی امید تھی غدیر میں. تو جو جانا چونکہ تاریخ لکھنے والے بعد میں انہی کی اولاد ہوئے جن کے شر کا خطرہ تھا غدیر میں. اب کیسے پتا چلے بھائی کہ وہ لوگ کون تھے جو شر پھیلانے والے تھے؟ تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، محفل میں علی کا ذکر کر کے دیکھ لینا، جو شر پہ اتارو ہو جائے سمجھ لینا انہی کی اولاد ہے. یہ جو ولایت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ جو علی کی منزل، مرتبے، رتبے، مقام، فضیلت، منقبت اور درجے کے خلاف بول رہے ہیں، یہ وہی تو میں عرض یہ کر رہا تھا. غدیر کا سمبل ہے، غدیر کا علامتی نشان ہے حی علی خیر العمل. تو جب یہ نبی نے انجام دیا تو نبی کا کام تو سنت بنتا ہے نا، اور ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرے. لیکن 73 فرقوں کی مسجدوں کو ہم نے خوب غور سے دیکھا اور 5 وقت دیکھا. کہیں اذان میں حی علی خیر العمل ہے ہی نہیں. ایک فرقہ ہے جس کے یہاں اذان میں 2 جز ہیں
جو اذان کی روح اور حسن بنے ہوئے ہیں۔ ایک ولایت کا اعلان، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، اور ایک حی علی خیر العمل، یعنی جہاں ولایت کا اعلان نہیں ہے وہیں خیر العمل بھی نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہوا کیا، نبی کے دور میں جو اذان مرتب ہوئی اس میں علی ولی اللہ تھا۔ میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑے مفکر سے میں اس مرحلے پر گفتگو کر سکتا ہوں، کتابیں ہیں، یعنی اذان میں دور نبوت میں علی ولی اللہ تھا، حی علی خیر العمل بھی تھا۔ یہ نکلا کب؟ ہٹایا کب گیا؟ یہ ہٹایا اس وقت گیا جب علی کو ان کے حق سے الگ کر کے کچھ لوگوں نے اپنا اقتدار حاصل کیا۔ ایک صاحب آ گئے مسرت نبی پر، اب ان کی ذاتی مجبوری تھی، تو جو چاہ رہا ہوں اذان سے علی ولی اللہ نکالنا، غور کریے، ان کی اپنی سیاسی مجبوری، ان کی اپنی خلافتی مجبوری، ذرا سنیے گا، ان کی اپنی اقتداری مجبوری۔ شاید آپ میرے ساتھ متفق ہوں، آپ نے نہیں دیکھا کل تک اکھلیش کی حکومت تھی، جب یوگی کی حکومت آئی تو وہ اسکیمیں، وہ یوجنائیں جو اکھلیش نے معین کی تھی ان کو موجودہ سی ایم نے ہٹایا۔ یہ تو مجبوری ہے سیاسی معاملات کی کہ پہلے والے کو بھلاؤ، اس کا نام نہ آ جائے، اس کا ذکر نہ آ جائے۔ یہی ہوا بیعت نبی کے بعد، جب علی کو دشمنی نے ایک طرف کیا تو اذان سے سب سے پہلا کام خلیفہ اول نے یہ کیا کہ علی ولی اللہ کو نکالا۔ تو جو چاہ رہا علی ولی اللہ کو کیوں نکالا؟ مجبوری تھی، ہم تز نہیں کر رہے ہیں، مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ اگر وہ تخت خلافت پر بیٹھ کر اپنے مؤذن کو اجازت دے کے کہ جا اذان میں علی ولی اللہ کہے، تو پورا طبقہ، پوری عوام اور پوری بھیڑیا دھسان وہاں پر آ کے کہتی جب علی ولی ہے تو کیا ہے؟ سلامت رہیں آپ۔ جب علی ولی ہیں اور اعلان کر رہے ہو تم اذان میں، تو پھر خلافت کی مسرت پہ کیوں بیٹھے ہو؟ جواز کیا ہے، رائٹ کیا ہے، حق کیا ہے؟ تو کیوں آگئے؟ ولی تو علی ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلافت کو بچانا تھا، لہذا علی اللہ کو اذان سے ڈراپ کیا، نکالا۔ مگر بھائی صاحب علی اللہ تو نکالا، لیکن یہ حی علی خیر العمل کیوں نکالا؟ جس اذان میں علی ولی اللہ نہیں، اسی اذان میں خیر عمل بھی نہیں۔ بھائی خیر عمل کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل کی طرف آؤ۔ بتائیے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں سے تو میرا خطاب ہوتا نہیں، وہ تو میرے مشفق اور دعا دینے والے ہیں۔ میں اپنے یوتھ کو، ینگسٹر کو اور اپنی مستقبل کی اس پونجی کو اور امانت کو ولایت تک لانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ دوستوں، نوجوانوں، غور کریے گا، نماز کا انٹروڈکشن اور نماز کا تعارف اس جملے سے بہتر ہے؟ کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ جب اسلام نے قانون بنا دیا کہ خیر عمل کی طرف آؤ، تو نماز خیر عمل ہے نا۔ اور جن کے یہاں اتنا بھدا جملہ اس کی جگہ پہ آ جائے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر۔ قانون تقابل جانتے ہیں، کمپیریزن کا سسٹم جانتے ہیں نا۔ حی علی خیر العمل کو نکالا، مقابلے پہ کیا رکھا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ دوستو، الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز صرف سونے سے بہتر ہے۔ چوری کرتے رہو بہتر نہیں ہے، شراب پیتے رہو بہتر نہیں ہے، تو جو جانا کچھ بھی کرتے رہو، کسی چیز سے نماز بہتر ہے، بس سونے سے بہتر ہے۔ یہ لفظ نوم ہی کو کیوں تاڑا؟ یہ سونے ہی کو کیوں تاڑا کہ نماز سونے سے بہتر ہے؟ مسلمان کی نماز میں سرحد نظر میں کسی کا سونا کھٹک رہا تھا۔ کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے صاحب، نکال دیا نا۔ میرا آرگومنٹ یہ ہے، 2 منٹ ذرا سا میں موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں، مگر وہی لانا چاہ رہا ہوں، ناگزیر تھا، ضروری تھا۔ اب 2 باتیں ہیں صاحب، آپ اذانوں کو چیک کریے،
جہاں علی ولی اللہ ہے وہیں حی علی خیر العمل، اور جس اذان میں علی ولی اللہ نہیں وہ خیر عمل نہیں۔ علماء کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیں آپ غور فرمائیں، فخر ملت آپ دیکھیں دو باتیں ہیں، 72 اذانوں سے علی ولی اللہ نکلا تو خیر عمل غائب، ایک اذان میں علی ولی اللہ ہے تو خیر عمل موجود، تو علی ولی اللہ تو خلافت اول نے نکالا، یہ حی علی خیر العمل کس نے منع کیا کہ نہ پڑھو؟ تو یہ قدرت کا انتظام ہے، سیرت الہی ہے۔ جب مشیت کو جلال آیا کہ تم نے اپنی اذان سے میرے ولی کا نام نکالا ہے، علی ولی اللہ کہنا تم نے ممنوع کیا ہے، تو صحیح میں قادر مطلق تمہیں توفیق ہی نہیں دوں گا کہ تم حی علی خیر العمل کہہ سکو، تاکہ قیامت تک میری سیرت بن جائے کہ جہاں جہاں ولایت کا تصور نہیں ہے وہاں وہاں خیر عمل نہیں ہے۔ خیر عمل بس آج کی شب کا ایک عظیم تحفہ اور ایک پاکیزہ نظر آپ کی عقیدت کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج 1429 سال ہو گئے ہیں غدیر کو ہوئے، 10 ہجری اور اب 1439، 1429 سال، مگر جو فکر آپ کو میں پیش کر رہا ہوں وہ اس طول زمان میں اور اس پیریڈ کے پھیلاؤ میں کبھی سامنے نہیں آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر علی کی ولایت کا اعلان ہے، غدیر اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے، غدیر رضا رب کا اظہار ہے، غدیر توجہ کیجئے گا قرآن کی شان و شوکت کا اعلان ہے، غدیر توحید کے شباب کا اعلان ہے، غدیر ایمان کی تکمیل کا اعلان ہے۔ نہیں، غدیر میں ایک رخ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بس چھوٹا سا رخ بتا دو، ایک رخ ہے غدیر جہاں ہر حقیقت کا اعلان ہے وہیں پر عظمت ابو طالب کا اظہار ہے۔ یہ سرکار ابو طالب کی عظمتوں کا اعلان ہے غدیر۔ دیکھیں کیا پوائنٹ ہے، کیا نکتہ ہے، آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ غدیر، ارے بھائی میرا مولا تو کائنات کے بننے سے پہلے مولا تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ محمد نے مولا نہیں بنایا، یہ تو تھا ہی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ من کنتو، محمد کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں نہیں، کنتو کا مطلب ہے آئی واز، میں تھا، تو جو چاہ رہا ہوں انا نہیں ہے، کنتو ہے۔ عربی میں کنتو کا مطلب ہوتا ہے میں تھا، یعنی محمد بتا رہے ہیں میں مولا تھا، اور جب سے تھا مولا تھا تو آپ کب سے تھے؟ تو کہا کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں آدم سے بھی پہلے موجود تھا۔ تو محمد کی مولائیت آدم سے پہلے ثابت ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں جب سے میں مولا تبھی سے علی مولا۔ تو جو جا رہا تو مولا غدیر میں نہیں بنے ہیں، تو پھر کیا ہوا غدیر میں؟ غدیر میں کچھ اور پروگرام تھا، بس میں نے بڑی زحمت دے ڈالی آپ کو، لیکن ایک حقیقت تک رسائی کے لیے کچھ ذہنوں پہ زور ڈالنا ہی ہماری عبادت کا بہترین پہلو ہے۔ ذرا غور کریں آپ، اصل میں اسلام کی عمر رسول اللہ کی زندگی کے سائے میں 23 برس گزری۔ دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا اسلام، غدیر پر تمام ہوا۔ ابتدا ہے دعوت ذوالشیر، انتہا ہے غدیر، بچپنا ہے دعوت ذوالشیر، شباب ہے غدیر، آغاز ہے ذوالشیرہ، انجام ہے غدیر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، طفلی ہے دعوت ذوالشیرہ، جوانی ہے غدیر۔ غور کریے گا، اور دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ذہن عالی میں رکھیے گا، ابو طالب کی عظمت کے اعلان کا نام ہے غدیر۔ بلا فرمایا آپ، نیا رخ، بالکل لیٹسٹ، یونک، اور اپنی جگہ پر منفرد بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر نے اسلام کے تعارف کے حوالے سے
اپنے عزیزوں کو بلا کر دعوت کا اہتمام کیا اور 3 دن تک وہ پہنچاتے رہے اسلام کی حقیقتیں. توجہ دارا، تو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. اکیلا ایک جوان اٹھا، اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. نبی نے علی کے مبارک کاندھے پر اپنا مطہر ہاتھ رکھ کر 2-3 جملے کہے، ھذا وزیری و وسیعی و خلیفتی من بعدی فاسمعوہ و اطیعوہ. علماء کرام میرے تائید کرنا، نبی نے کہا سنو، یہ میرا مددگار ہے اور اس مدد کی بنیاد پر یہ میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا قائم مقام ہے، اس کی بات سننا. وَأَطِيعُوهُ مِن بَعْدِي، اور اس کی اطاعت کرنا میرے بعد. میرے بعد، اس لفظ کو آپ ذہن میں سجا لیں، گلدستے میں اپنی فکر کے اس گل کو جگا دیں، اس پھول کو سجائیں. پیغمبر نے کیا منشور بنایا؟ پیغمبر نے غدیر میں کہا علی میرا خلیفہ ہے، مگر میرے بعد جب میں چلا جاؤں تب اطاعت کرنا. اب 2 آیتیں قرآن کی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا. اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی، بدلتی نہیں، تبدیل نہیں ہوتی، ترمیم نہیں ہوتی. تو آج میں ترمیم دکھاؤں، تبدیل دکھاؤں. 23 سال پہلے دعوت ذوالشیرہ میں آپ کے محمد نے علی کی ذات کے تعارف کے حوالے سے کائنات کو مجبور کیا تھا کہ اس کی اطاعت کرنا، مگر من بعدی، آفٹر می، میرے جانے کے بعد اس کی اطاعت کرنا، میرے جانے کے بعد اس کی اطاعت کرنا. سنو، لیکن جب 23 سال کے بعد غدیر میں لاکھوں صحابیوں کو جمع کیا تو کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا تھا ابھی سے، اسی وقت سے اس کا علی بھی مولا ہے. ابھی بیعت کرو، ابھی اطاعت کرو. غدیر میں کیوں نہیں کہا میرے بعد اطاعت کرنا، میرے بعد ماننا، مولا علی کو اس وقت ماننا جب میں چلا جاؤں؟ ذہن کھلے ہوئے ہیں نا. میں آپ کے نفیس و لطیف ذہنوں پر بار تو نہیں بن رہا ہوں. دعوت ذوالشیرہ میں کیا کہا جوانوں؟ علی کی اطاعت کرنا مگر میرے بعد. اور غدیر میں کیا کہا؟ ابھی کرو اطاعت. تو سنت تو بدل گئی. غدیر میں کیوں نہیں کہتے میرے جانے کے بعد کرنا؟ دعوت ذوالشیرہ میں کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد علی کی اطاعت کرنا، اور غدیر میں کہہ رہے ہیں ابھی کرو. تو ورق کھنگالو کتابوں کے کہ غدیر میں اور ذوالشیر میں فرق کیا ہے. غدیر میں جبرائیل، دعوت ذوالشیرہ میں جبرائیل. غدیر میں قرآن، دعوت ذوالشیرہ میں قرآن. وہاں بھی محمد، یہاں بھی محمد. وہاں بھی صحابہ، یہاں بھی صحابہ. وہاں بھی نعرے، یہاں بھی نعرے. وہاں بھی اجتماع، یہاں بھی اجتماع. وہاں بھی اہتمام، یہاں بھی اہتمام. تو پھر کیا فرق ہوا جو دعوت ذوالشیرہ اور غدیر میں ڈیفرنس بنا؟ بہت توجہ. تو آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب کچھ ایز اٹ از تھا. جو دعوت ذوالشیرہ میں تھا وہی غدیر میں بھی تھا، مگر 2 چیزیں نہیں تھی غدیر میں جو دعوت ذوالشیرہ میں تھی. دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب بھی تھے، فاطمہ بنت اسد بھی تھی، لیکن غدیر میں ابو طالب نہیں تھے. چونکہ مکے میں آپ اللہ سے جا ملے تو جو جا رہا، غدیر میں ابو طالب نہیں ہے. دعوت ذوالشیرہ میں تھے. ابو طالب ہے علی کے باپ. اگر دعوت ذوالشیرہ میں محمد یہ قانون بناتے کہ ابھی سے اطاعت کرو تو بیٹے کی اطاعت باپ پہ واجب ہو جاتی. اللہ جانے کہاں ہوں گے، خدا جانے کہاں ہوں گے. سنیے سنیے سنیے، غور کریے. جب میں نے چھان بین کی سرکار تو مجھے 2 ہی حقیقتیں نظر آئیں. دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب بیٹھے ہیں اور بیٹھے عجیب انداز سے. غور کریے، جب کافروں نے کچھ نہ کہنے دیا تو چوتھے دن ابو طالب نے کہا
قم یا سیدی و مولایا و بلغ رسالت ربک، اٹھ میرے لختے جگر اور پہنچا رسالت رب کی. بلغ، محمد کو یہ لفظ کہنے کا دو ہی کو حق ہے، یا آسمان پر خدا کو ہے یا زمین پر ابو طالب کو ہے. اور کریے گا مکمل غدیری بنیے بھائی، غدیر کی طرح بالکل سرسد و شاداب اور کھلے ہوئے چمن کی طرح اظہار کیجئے. دعوت ذوالعشیرہ جانتے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ وہ پہلی دعوت جہاں محمد 40 سال کے سن میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں اور توحید کا اعلان کرنے والے. وہاں آپ نے دستور بنایا کہ علی میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت میرے بعد کرنا. یہ دعوت ذوالعشیرہ کا قانون. اور جب غدیر میں آئے تو کہتے ہیں آج ابھی اطاعت کرو، ابھی بیعت کرو. قرآن کا آپ نے منشور سنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. کسی بھی معصوم کا باپ اس کی نبوت کے اظہار کے وقت دنیا میں زندہ نہیں رہا، اس لیے کہ احترام پدریت کی مطابقت سے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ بیٹے کی اطاعت باپ پہ واجب نہیں ہوتی. اگر محمد یہ کہتے دعوت ذوالعشیرہ میں ابھی اطاعت کرو تو ابو طالب پر علی کی اطاعت واجب ہو جاتی. لہٰذا قانون میں تبدیلی کی گئی. اللہ نے اپنا قانون بدل کے کہا محمد یہ کہہ دو میرے بعد اطاعت کرنا. لیکن جب غدیر میں آئے تو حضرت ابو طالب تو ہے نہیں، 10 سال پہلے دنیا سے جا چکے. اب لاکھوں صحابہ ہیں. یہاں پر قانون بنا من کنتو مولا فہذا علی مولا. فوریت، ابھی سے مولا مانو، ابھی بیعت کرو، ابھی اطاعت کرو. یہ کیا ہوا؟ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. غدیر اور دعوت ذوالعشیرہ کے تناظر میں جو بہترین پاکیزہ چمکتا ہوا شائننگ والا تازہ تراشا ہوا پیشانی اسلام کا جھومر بننے کے لیے نظریہ جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نہیں تھے اور تھے، اور غدیر میں سرکار ابو طالب نہیں تھے. وہاں قانون کو ڈھیلا کیا گیا، وہاں قانون کو سخت کیا گیا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ علی کی اطاعت صرف علی کے باپ پہ واجب نہیں ہے، باقی ہر ایک کے باپ پہ واجب ہے. کوئی نہیں بچے. حضور 35 منٹ ہو گئے بس. یہ اور اگر علی کی اطاعت آپ محسوس فرمائیں کہ یہ غدیر عظمت ابو طالب کا اعلان ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سب سے بڑے مسخرے انسان نے سنا نہیں جملہ اعجاز بھائی، میں نے یہ کہا کہ یہ ابو طالب کی عظمت کا اعلان ہے. غدیر 86 جنگیں لڑی ہیں علی نے اور ہر ایک میں فاتح ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے ہمیشہ مبارکباد دی ہے، مگر غدیر میں مبارکباد کا انداز بدل دیا. کائنات کا سب سے بڑا مسخرہ جب نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا تو اس نے کہا بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو. یہ باپ کا نام لینا بتاتا ہے کہ یہ بیٹے ہی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، باپ کی عظمتوں کا اعلان ہے. بخن بخن بخن. بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. ولایت علی توحید کی ضمانت، ولایت علی رسالت کی حفاظت، ولایت علی شجروں کی طہارت، ولایت علی حسب کی پاکیزگی، ولایت علی نسب کی طہارت کا اعلان، ولایت علی ماؤں کی پاک دامنی کا اعلان، ولایت علی اپنے نیک اور اللہ کے محبوب بندے ہونے کا اظہار. ولایت علی تو سب کچھ ہے، اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ولایت ہی کو بحث کا مرکز بنائے ہوئے ہیں لوگ. سارے مسائل سمجھ میں آ گئے، ولایت سمجھ میں نہیں آئی. توجہ جا رہا ہوں.
ہر جگہ پر ولایت پر بحث ہے. علی ولی اللہ کیوں, یہاں کیوں نہیں, وہاں کیوں نہیں. غور کریے گا, علی ولی اللہ ہر جگہ ہے. علی ولی اللہ بلوغت کی انتظار کی کیفیت میں نہیں ہے. نماز 15 سال کے بعد واجب ہے, روزہ 15 سال کے بعد واجب ہے, حج 15 سال کے بعد واجب ہے, مگر پیدا ہونے کے بعد ایک سانس بھی ولایت کے خلاف لینا حرام ہے. ہمارا اسلام کامل, مکمل, اکمل, کمپلیٹ. ہم سے اللہ راضی, ہم پر نعمتوں کا اتمام یہ غدیر کے حوالے ہوا, یہ غدیر کی وجہ سے ہوا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جنہوں نے یہ خوبصورت رسالتانہ محفل سجائی اور بڑا اہتمام کیا. غدیر اکیڈمی کے ممبران مبارکباد قبول کرے, ان کو شہزادی عالمیان کی دعاؤں کا ذخیرہ میسر آئے گا. امام زمانہ ان سے خوش اور شاد رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور اپنی نعمتوں کا نزول ہمیشہ ان پر کرتا رہے گا. جب محفل سے جانا تو جن افراد کی مائیں زندہ ہیں ان کے قدموں کو جا کے چومنا کہ آپ نے ہم کو ولایت کے مرکز پر قائم کرنے کا جو سلیقہ, جو تربیت اور دودھ کی 32 دھاروں میں جو ولایت کا احساس ہمارے بدن میں شامل کیا تھا, والدائے گرامی ہم اس کا کوئی بھی احسان چکا ہی نہیں سکتے. اور سب والدہ کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے. تو جو جانا, اگر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی تو بھائی صاحب مدینے سے جنت بصرے چلی جاتی. اللہ جانے میں کیا گیا. ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت نہیں. اللہ آپ کو شاد, آباد, خوش اور پرمسرت رکھے. ہر مرحلے سے, ہر اعتبار سے, ہر محاذ پر اور ہر منزل پر کامرانیاں آپ کے قدم چومیں. میری مائیں, مقدس مائیں, میری بہنیں, میری قوم کی بیٹیاں سب غدیر سے وابستہ رہیں, ولایت سے آستہ رہیں. میری قوم کے نونہال, بچے, نوجوان سب ولایت کے متوالے رہے. بزرگ اپنے بچوں کو ولایت کا درس دیتے رہے, ولایت کی طرف بلاتے رہے. بڑی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں, بڑی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں. کمال ہے. آج بہت ضروری ہے ولایت کے سائے میں آنا, اور دعا کرتے ہیں اس جشن عظیم کے توسل سے علی کل شیء قدیر کی بارگاہ میں پروردگار اپنے علی کی ولایت کے آخری وارث کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما, تاکہ سن 1440 کا جو جشن غدیر اکیڈمی کی طرف سے ہو تو وہ آپ کی صدارت میں ہو. ہم ولایت کے جلوے آپ کے چہرے میں دیکھیں اور غدیر کا منظر آپ کی ذات کے طرف گردش کرتا ہوا نظر آئے, اور ہماری عبادتوں کو اعتبار ملے, ہمارے سجدوں کو وقار ملے, ہماری نسل کو طہارت اور پاکیزگی کی سند ملے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا نہایت شکر گزار یہ حقیر غضنفر عباس آپ کو مولا کی ولایت کے اعلان کی عظیم مبارکباد پیش کرنے کی سعادت پھر حاصل کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.